أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت کلوز ہے، بہت قریب ہے، ان کا اپنا ہے، اور وہ اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا۔ عزیزان گرامی، ہر سال ایام رضا سے پہلے ایک موضوع منتخب کرنا پڑتا ہے محرم کے مجالس کے سلسلے میں، اور اسی عنوان کے اوپر محرم کی مجالس جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں کرتا رہتا ہوں۔ اس سال میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان حالات کو دیکھتے ہوئے، تاریخ کی روشنی میں، ہر اعتبار سے ایک مظلوم خاندان ہے، جبکہ اس خاندان سے ہم کو اسلام ملا، دین ملا، شریعت ملی، اخلاق ملا، انسانیت ملی، تمام فیض جس گھرانے سے ملے، وہ گھرانہ اگر دیکھا جائے تو ایک مظلوم گھرانہ ہے کہ جس کے نہ پہلے والوں کے ساتھ انصاف ہوا نہ بعد والوں کے ساتھ انصاف ہوا۔ یعنی جو رسول اللہ سے پہلے تھے نہ ان کے ساتھ انصاف ہوا، نہ جو رسول اللہ کے بعد تھے ان کے ساتھ انصاف ہوا۔ ہر آدمی کی زندگی میں پاسٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے۔ آدمی کا پاسٹ جو ہے وہ اس کے فور فادرز ہیں، اس کے بزرگ ہیں، اس کے پہلے والے ہیں۔ آدمی اپنا پریزنٹ خود ہے، اور آدمی کا فیوچر جو ہے وہ اس کی نسل ہے، اس کے بعد والے ہیں، اس کی اولاد ہے۔ عالم اسلام نے نہ رسول کے پاسٹ کے ساتھ انصاف کیا، رسول کے فور فادرز کے ساتھ، نہ رسول اللہ کے ساتھ خود انصاف کیا، نہ رسول کی نسل کے ساتھ انصاف کیا، اور اس کے بعد بھی سب کے دامن صاف ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب قابل تعریف ہیں، سب قابل تعظیم ہیں۔ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے جلدی جلدی اور سرسری طور سے اور بہت ہی تیز اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ بہت تیز اور بہت روانی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکیں۔ اسلام کی تاریخ کو جس اینگل سے دیکھنا چاہیے وہ کیا اینگل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کوئی ظالم اور قاتل کسی شخص کو قتل بھی کرتا ہے اور ایویڈنس جتنے ہیں ان کو مٹا دیتا ہے تاکہ انکوائری صحیح نہ ہو سکے اور صحیح مجرم نہ پکڑا جا سکے، اسلام کی تاریخ میں بھی یہی کھیل کیا گیا ہے، یعنی قتل بھی کیے گئے ہیں، شواہد کو مٹایا بھی گیا ہے تاکہ تحقیق کے کاررواں اپنی منزل سے بھٹک جائے۔ غور فرمائیے گا اس منزل، لہذا ہم کو بھی میگنیفائنگ گلاس لے کے دیکھنا ہے تاریخ کو، ایک ایک جز کو، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کے سچائیوں کو معلوم کرنا ہے اور حقائق کو دریافت کرنا ہے تاکہ ہم سچائیوں تک پہنچ سکیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، مضمون زیادہ ہے، جلدی جلدی روانی کے ساتھ آپ کو سناتا جاؤں، لیکن صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس منزل کی طرف کہ ہم اسلام کی تاریخ کو اس اینگل سے دیکھیں کہ رسول اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ، چاہے وہ ان کے بزرگ ہوں یا ان کے بعد والے ہوں، تاریخ نے انصاف نہیں کیا، اور نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا ہے، اس کے ریزنز کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، ایسا کیوں ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھ اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔
تو عزیزان گرامی سب سے پہلی بات جو میں نے آیت شروع کی ہے، اسی لیے اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ سب سے پہلا الزام جو رسول کے خاندان کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سب کافر تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو جو الزام لگائے ہیں اس کو اتنا دہرایا گیا ہے اور جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اب اگر اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو وہ مجرم سمجھا جاتا ہے کہ سچائی سے انکار کر رہا ہے۔ یہ غور فرمائیے گا، یعنی یہ زور ہے اقتدار کا کہ اگر ہم سچی بات کہیں تو جھوٹے بن جائیں، اس لیے کہ جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ سچ ہو گیا ہے۔ چنانچہ رسول کے خاندان کے متعلق بھی یہی الزام ہے، تو سب کافر تھے۔ دلیل کفر کیا ہے؟ کافر تھے تو کافر ہونے کی کوئی دلیل ہونا چاہیے نا، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی سیرت سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے کافر ہونے کا ثبوت ملنا چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں سب کافر تھے، تو کسی شہر میں اگر میجارٹی کافروں کی ہو تو کیا اس کے اندر مسلمانوں کا رہنا ممکن نہیں ہے؟ اگر کسی ملک میں میجارٹی کفار کی ہو تو کیا اس کے اندر تھوڑے سے مسلمانوں کی آبادی کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اور اگر یہی حساب ہے کہ سب کافر تھے، پورا شہر کافر تھا، لہذا رسول کے بزرگ بھی کافر تھے، تو ہندوستان میں رہنے والے ہم سب کافر ہو جائیں گے اس لیے کہ میجارٹی کفار کیا ہوا، تو 200-400 برس کی بعد کی تاریخ جو ہے وہ ہم سب کو کافر لکھ دے اس لیے کہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر کافر ہیں۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، کافروں کی بستی میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ظلمتوں میں چراغ بھی جلتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس کے متعلق یہ سوچا جائے کہ سب کافر تھے۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ رسول کے بزرگوں اور رسول کے فور فادرز کے مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا قرآنی ثبوت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنی واضح اور صاف آیت جس کو میں نے ابتدائے کلام سے کی ہے، اس کو عالم اسلام نے کیوں چھوڑ دیا اور کیوں نظر انداز کر دیا، اور کس لیے ان لوگوں کی نظر سے یہ آیت اوجھل ہو گئی جو پورے قرآن کو بڑی توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، پھر ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ اس پر کیا احسان؟ مومنین پر کیا احسان کیا ہے؟ اس بات فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے۔ کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے نہیں، عربوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے نہیں، مکے والوں میں سے نہیں، اس بات فیہم رسولا، انہی میں سے، انہی کے اندر سے ایک کو رسول بنایا ہے۔ اور زور دیا اور من انفسہم، جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔ عربی زبان میں نفس کا لفظ بے انتہا کلوز ہونے کو ظاہر کرتا ہے، بے انتہا قریب ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں بالکل بھی کوئی فرق نہ ہو اور دو شخصیتیں بالکل ایک ہوں اور ملی بھی ہوں، وہاں پر عربی زبان میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کا ایک دوسرا موقع یاد بھی دلا دوں کہ مباہلے میں بھی کہا گیا انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تو اپنے نفسوں کو لاؤ، تو لفظ نفس کا استعمال وہاں ہوا۔ تو جو ایسا قریب ہوتا ہے جیسے رسول و علی، وہاں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے۔ اور ہمارا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا بھی چاہے دیکھ لیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ اس بات فیہم رسولا، کہ انہی کے اندر سے، انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے، مومنین میں سے، من انفسہم، جو ان سے بہت قریب ہے، بہت کلوز ہے، ان کے نفسوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد رسول کے بھیجنے کی غرض اور اس کا مشن اور اس کا مقصد یہ سب بیان ہوا ہے، لیکن ہمیں اتنے ٹکڑے سے بحث ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے کہ جو ان کے نفسوں میں سے ہے۔
اللہ یہ نہیں کہتا کہ رسول مبعوث کرنے کے بعد لوگ مومن ہو گئے، نہیں، انہی میں سے مبعوث کیا ہے، یعنی جس وقت رسالت دی گئی اس وقت مومنین تھے جن میں سے ایک اٹھ کے رسول اور عزیزان گرامی، یہ ایک عموی پروپیگنڈا ہے کہ رسول کے بزرگ کافر تھے، اس لیے کہ جن کا کفر ثابت ہے وہ اپنے کفر سے انکار تو کر نہیں سکتے، دوسروں کو کافر کہہ سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ عموی پروپیگنڈا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان والے سب کافر تھے، ورنہ اصلیت یہ ہے کہ سب مومن تھے، چاہے وہ جناب عبد المطلب ہوں، چاہے وہ جناب ہاشم ہوں، چاہے وہ جناب عبد مناف ہوں، چاہے وہ جناب ابو طالب ہوں، چاہے وہ جناب حمزہ ہوں، جو بھی ہوں وہ سب کے سب مومن تھے، مسلمان تھے، اللہ والے تھے، اللہ کو جانتے تھے، حالات کے تحت جیسے اکثریت میں ایک اقلیت رہتی ہے اس طرح رہتے تھے، لیکن کبھی کسی نے بت کی پرستش کی ہو، کبھی نے کسی صنم کے سامنے سر جھکایا ہو، کبھی کسی نے بت کے سامنے قربانی دی ہو، یہ نہیں تھا ان کا کردار، ایک مسلمان کا کردار تھا جس کے اندر شرافت تھی، جس کے اندر انسانیت تھی، جس کے اندر کردار تھا۔ تاریخ نے رسول کے بزرگوں کے واقعات کو دبایا ہے اور چھپایا ہے اور ان کو بدنام کیا ہے، اور وہ معاملات کے جن کے لیے تاریخ کو تفصیل سے بیان دینا چاہیے تھا، بجائے بیان دینے کے انہوں نے اس کو بہت ہی مختصر طریقے سے پیش کیا۔ اب جو کافر ہیں رسول اللہ کے بزرگ، ہمارے پاس ایمان ابو طالب پر تو بات ہوتی ہے لیکن پورے خاندان میں بات نہیں ہوتی، میں پورے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ جو کافر ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کافر ہیں، آپ کہیں گے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کیسے کافر ہیں؟ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کورٹ سے خارج ہو جاتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر، یعنی مکان میرا ہے، پراپرٹی میری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کو 15 دن پہلے نوٹس دینا چاہیے دعویٰ کرنے سے پہلے، وہ نہیں دیا۔ اب جو کورٹ میں کیس لے کے گئے تو ان کا صاحب نوٹس آپ نے دیا تھا 15 دن پہلے، کہا وہ تو نہیں دیا، کا کیس خارج۔ تو اب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر خارج ہوا، ایسا نہیں ہے کہ میرا حق نہیں رہا، لیکن ٹیکنیکل فلا رہ گیا لہذا کیس خارج ہو گیا۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ رسول اللہ کے خاندان والے بیچارے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کافر ہو گئے، کافر تھے نہیں، کافر تھے نہیں، بالکل مومن تھے، مگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کافر ہو گئے۔ اب آپ کا ٹیکنیکل گراؤنڈ کیا ہے؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جو راوی ایشو کرتا ہے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جو راوی ایشو کرتا ہے کہ میرے سامنے فلاں صاحب اسلام لائے، کا نام ہوتا ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، وہ اگر ہو تو آپ مسلمان مانے جائیں گے، اور وہ نہ ہو تو لاکھ اللہ اللہ کیے جائیے، نصرت رسول کیے جائیے، کافروں سے لڑے جائیے، مگر رہیے گا کافری۔ اور اب مسئلہ کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کوئی آدمی مئی 96 میں اسلام لایا، وہ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے آیا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی خانقاہ کا لیٹر ہیڈ ہے، اس کے اوپر مولانا کا نام چھپا ہے، آرگنائزیشن کا نام چھپا ہے، فلاں ایسوسی ایشن اسلامی فلاں ایسا، یا یہ مدرسہ یا مسجد یا کوئی اس طرح کا، اور اس کے نیچے ایک دستخط عبارت ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے سامنے بغیر کسی جبر کے اور بغیر مجبوری کے اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، اور آج سے میں نے اس کا نام یہ رکھا۔ نیچے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں، سیل ہوتی ہے باقاعدہ، وہ لا کے دکھاتا ہے، یہاں آیا ان کا نام دیکھیے میں مسلمان ہو گیا، یہ سرٹیفکیٹ۔ یہ ہوتا ضرور ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، مگر کس کے پاس ہوتا ہے؟ نو مسلموں کے پاس، نو مسلموں کے پاس ہوتا ہے، جو خاندانی مسلمان ہوتے ہیں، پشتینی
مسلمان ہوتے ہیں، اصل نسل کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ بیچارے حضرت ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ نسلی مسلمان تھے، خاندانی مسلمان تھے، ان کے دادا پردادا مسلمان تھے، حضرت ابراہیم و اسماعیل مسلمان تھے، یہ اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں مسلمان۔ ان غریبوں کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کیونکہ سرٹیفکیٹ پروڈیوس نہ کر پائے، لہذا ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کافر ہو گئے۔ صلوات بھیجتے ہیں اور ہمارے اب رہ گیا یہ کہ ہم لوگ جو خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان پرانے، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، ان کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، ان کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، تو ہم جو پشتینی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، روز اول سے مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بات اور بھی ہے، اگر ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہوں کہ فلاں بات سب سے پہلے ہمارے نانا نے ہمیں بتائی، اور آپ ہم سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کے نانا مسلمان تھے؟ ہم بچپن میں اپنے دادا کی انگلی پکڑے ہوئے جا رہے تھے تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ آپ کے دادا مسلمان تھے۔ آپ یقین مانیے یہ ہمارے لیے گالی سے کم نہیں ہے، چاہے آپ ہمیں گالی دے دیجئے، اور چاہے آپ ہمارے نانا کے لیے، دادا کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے یہ پوچھ لیجئے کہ مسلمان تھے۔ اس لیے کہ ہم لوگ پشتینی اور خاندانی مسلمان ہیں۔ ہمارے جہاں جہاں سے رشتے ہوئے، جہاں جہاں لڑکیاں دی گئیں، جہاں جہاں سے لڑکیاں ہمارے خاندان میں آئیں، سب مسلمان تھے۔ ہماری ننیال، ددیال، سسرال، ہر چیز سب مسلمان ہے، کہیں پر کافر کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، لہذا ہم میں اتنی کریج بھی ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی آدمی کافر ہو جائے تو ہم چھپائیں گے نہیں، صاف صاف بتا دیں گے کہ وہ کافر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکے میں ہزاروں کافر رہتے تھے، ہر ایک کے کفر کا اعلان نہیں ہوا، مگر مسلمانوں کے گھرانے سے اگر ایک کافر ہو گیا تو قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہہ کے اس کے کفر کا اعلان کر دیا کہ یہ الگ ہو گیا، ہم میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ جانا چاہتا ہوں اپنے بیان میں، جہاں سے اسلام میں تباہی و بربادی و فساد پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی کے نتیجے میں مظلوم ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اور یہ عام مسئلہ ہے، اور اتنا کہا جاتا ہے کہ ان کا وہ رسول نے کہا میرے کان میں بھی کہہ دو، مگر انہوں نے کہا اور داڑھی ہلا ہلا کے لوگ کہتے ہیں کہ مگر انہوں نے کہا اسلام کلمہ نہ پڑھا، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، کان لگائے رہے ان کی لبوں کے پاس بقیا کہ میرے کان میں کہہ دیجئے مگر نہ کہا، جیسے دوسرا کان ان کا لگا تھا اچھا اتنی باتیں سینکڑوں ہیں، ہزاروں مجلسیں آپ سن چکے ہوں گے، یہ بہت پرانا سبجیکٹ ہے۔ میں نے ایک چیز اور بھی ہے، آپ مجھے سنیں گے جنت تو اندازہ ہو جائے گا، میں زندگی کے پیرائے میں ڈھال کے مذہب کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے، جلدی بھی سمجھ میں آتا ہے اور دماغ پر بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ اور زمانہ بھی ایسا بدل گیا ہے، پہلے بڑی بڑی دوائیں پلائی جاتی نہیں، اب کیپسول دے دیتے ہیں، تو اب وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل گئی، تو اس طریقے سے ہم نے بھی ہر چیز کے اپنے کیپسول بنا کے رکھے میں زیادہ دیر نہیں۔ دیکھیے حضرت ابو طالب ہی کے لیے ہے مثلا، دلیلیں تو سینکڑوں ہیں اور آپ نے ہزاروں سینکڑوں سنی ہوں، لیکن ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر جگہ دستور یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ رہے، ساتھ رہنے میں یا کسی کی مدد کرنے میں یا کسی سے دوستی ہو جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہندو کی دوستی مسلمان سے ہو سکتی ہے، مسلمان کی ہندو سے ہو سکتی ہے، کرسچن کی جیوز سے ہو سکتی ہے، ایکسکیوز سے کوئی ہو، کوئی کسی کے ساتھ رہے تو کوئی پابندی دنیا میں نہیں۔ لیکن جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت وہی آتا
کا है वो वही लोग बुलाएगा। मसलन एक हिंदू है जो मुसलमानों के साथ रहता है और उनका बड़ा दोस्त है, उनका हमदर्द है, उनका बिजनेस पार्टनर है, सब कुछ है, और जब तक वो बीमार है, जब तक हम उसका इलाज भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जैसे ही रूह निकली वैसे ही दो गज अलग हो गए, लाला तो मर गए, अब इनके कौम वालों को बुलाओ, इनके कौम वालों को बुलाओ, जैसा होता है वैसा हो। अगर ये हुआ तो बहुत वाहवा होगी कि साहब दोस्ती का हक निभा दिया, और अगर हमने उनकी मैयत को अपने तरीके पर दफन करना चाहा और उनके कौम वालों को मालूम होगा तो लौटते हुए आएंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हिंदू की मैयत मुसलमान दफन करे, आप मैयत लेंगे वापस, और अगर मैयत न दीजिएगा आसानी है तो फसाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, पुलिस भी आ सकती है, सभी कुछ हो सकता है। तो मालूम ये हुआ कि जो जिस मजहब का होता है जिंदगी भर किसी के साथ रहे, मगर जब मर जाता है तो वही दफन करता है जो उसका मजहब वाला होता है, दूसरे आदमी के हाथ में मैयत नहीं छोड़ता। मैं ये कहता हूँ कि अगर अबू तालिब काफिर थे तो जिंदगी भर रहे जिसके साथ भी, मगर जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका सगा भाई अबू लहब कहाँ मर गया था जो मैयत लेने के लिए ना आया। तारीख लिखती है कि अबू तालिब को रसूल और अली ने मिलकर दफन किया, तो यह कैसा कुफ्र था जिसको ईमान ने दफन किया। मैं आपके सामने हिस्ट्री की एक एनालिसिस पेश करना चाहता हूं, जिसके नतीजे में इस्लाम में जो कुछ हुआ वो चीज जो है वो लोगों के दिमाग में क्लियर होगी कि ये है क्या मसला। पूरा मसला ये है कि हमारे हुजूर का खानदान जो शोहरत रखता है वो जनाबे हाशिम के जमाने से बड़ी हाशिम कहलाते हैं, तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं कि वापस आते आते हफ्ता बलट जाए। हजरत हाशिम से हम कुछ झलकियां आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि हाशिम रसूलुल्लाह के परदादा थे, रसूलुल्लाह के ग्रेट ग्रैंडफादर। ये नाम इनका हाशिम नहीं था, इनका नाम अमर था जो इनके बाप ने रखा। हाशिम सिफत है, हाशिम कहते हैं चूर चूर करने वाले और टुकड़े टुकड़े करने वाले, रेजा रेजा करने वाले, किसी चीज को पीसेस में बांट देने वाले को हाशिम माने वो शख्स जो किसी चीज को पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, वो हाशिम है। इनका असली नाम जो इनके बाप ने रखा था वो अमर था। इन्होंने अपनी नौजवानी में जब इनको ये एक दफा शाम में थे तिजारत के सिलसिले में और उनको ये मालूम हुआ कि मक्के में कहत पड़ गया है और लोग भूखे मर रहे हैं, तो इन्होंने सारा सामान अपना बेच के उसका गल्ला खरीदा और बहुत तेजी के साथ मक्के आए और यहाँ आके इन्होंने लोगों को अपने दरवाजे पर दावत दी। और कहत के जमाने में एक दो दिन खाना खिलाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसलिए कि कहत जब असली कहत होता है तो गल्ला जो है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस वक्त तक जब तक नेक्स्ट क्रॉप ना आ जाए मार्केट में, उस वक्त तक कहत के असरात रहते हैं। तो जनाब हाशिम ने 4 महीने मुसलसल खाना खिलाया, एक दिन न 2 दिन, 4 महीने इन्होंने अपने दरवाजे पर मक्के वालों को खाना खिलाया है। तो इतना गोश्त और रोटी तोड़ के, वो अरबी का एक खाना होता है जिसका नाम सुरीद है और वो अब भी खाया जाता है, खिलाया जाता है। उसके अंदर गोश्त के पीसेस और रोटी के पीसेस शोरबे में डाले जाते हैं और वो एक प्याले में लोग रख के खाते हैं, उसको सुरीद कहते हैं अरबी में। इतना वो खाना खिलाया कि हाशिम लक़ब हो गया, यानी टुकड़े टुकड़े करने वाले, गोश्त और रोटी को टुकड़े करने वाले। इस तरीके से लफ्ज़ हाशिम जो है, इनकी सखावत ने इनको हाशिम बनाया है। इनकी मेहमान नवाजी और सखावत और इंसानियत दोस्ती ने इनको हाशिम बनाया है। ये हाशिम बहुत समझदार आदमी भी थे। इन्होंने एक काम तो ये किया कि मक्के वालों को खाना खिलाया 4 महीने कैद में, वरना भूखे मर जाते, पता नहीं क्या तबाही आती। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि हाजियों के पानी का इंतजाम किया, जो मक्के में बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की। तीसरा काम इन्होंने ये किया बहुत अच्छा कि इन्होंने
مکے سے لے کے ادھر یمن تک اور مکے سے لے کے ادھر شام تک راستے میں جتنے قبیلے تھے اور جتنے شہر تھے اور جتنی آبادیاں تھیں سب سے پیکٹ کیا دوستی کا، اس بنیاد پر کہ جب ہمارا تجارتی قافلہ جائے گا تو تم اس کو قیمت لے کے کھانا اور پانی اور جانوروں کا چارہ وغیرہ فراہم کرو گے اور اس کی حفاظت کا انتظام کرو گے، اپنے علاقے سے محفوظ گزرواؤ گے اسے۔ اس کے بدلے میں جب تم مکے آؤ گے حج کے زمانے میں تو ہم تمہاری حفاظت کا انتظام کریں گے، تمہارے کھانے اور پانی کا انتظام کریں گے، تمہارے کھانے اور پانی کا انتظام ہم بلا قیمت کریں گے، ہم اپنے کھانے پانی کی قیمت دیں گے مگر انتظام تمہیں کرنا ہوگا، مہیا تمہیں کرنا ہوگا، وہاں تمہارا پروٹیکشن ہم دیں گے، تمہیں حفاظت ہم کریں گے تمہاری، اور اپنے علاقے میں ہمارا پروٹیکشن تم کرنا، ہماری حفاظت تم کرنا۔ اس طریقے سے قریش کے تجارت کے قافلے جو تھے وہ لٹنے سے محفوظ ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے قوم کے جو قافلے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے وہ لٹنے کا امکان رکھ کے مارجن آف پرافٹ رکھتے تھے۔ قریش والوں کو چونکہ لٹنے کا خوف نہیں تھا لہذا کمپٹیشن ان کے لیے تجارت میں آسان ہو گیا تھا، اس لیے کہ ان کو اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ ہمارا سامان لٹ جائے گا، لہذا یہ دوسروں کے مقابلے میں کمپٹیشن زیادہ بہتر کر سکتے تھے اور زیادہ کم قیمت پہ وہ مال فراہم کرتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی تجارت دوسروں کے مقابلے میں اوپر اٹھ رہی۔ یہ ہاشم تھے جن کے متعلق تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان کا کردار ذاتی یہ تھا کہ نہایت حسین و خوبصورت آدمی تھے، نہایت شان کے سردار تھے، لیکن کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی بت پرستی نہیں کی اور کبھی گندے اخلاقی قسم کے جرائم جو تھے ان میں کبھی ان کے اوپر کوئی ایسا دھبا نہیں ڈالا۔ تو سوال یہ اس کے علاوہ اسلام ہے کیا؟ جب تک آخری میسج نہیں آیا ہے، آخری پیغام نہیں آیا ہے، دین کیا ہے؟ دین کا مطلب یہی ہے کہ اپنے کردار کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو بچاؤ، اپنی سیرت کو اونچا رکھو، اس کے علاوہ اور دین کیا ہے؟ لوگوں نے دین کو نہ جانے کیا بنا رکھا ہے کہ مذہب کو نہ سمجھ پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں۔ مذہب کا جسٹ کیا ہے، خلاصہ کیا چاہتا ہے، کیا ہے اپنے مذہب کہے کے لیے ہے یہ سارا کھیل۔ تو عزیزان گرامی اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو لے دے کر 5 چیزیں نکلتی ہیں جو مذہب کے پلرز ہیں، جنہیں انسان کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے مذہب۔ ایک یہ کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، ایک پوائنٹ، اپنی جان کی حفاظت کرو اور دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے مال کی حفاظت کرو، دوسرے کے مال کی حفاظت کرو۔ تیسرا پوائنٹ، اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس لیے کہ عقل چلی جائے گی تو کسی کام کے نہ رہو گے۔ اپنی نسل کی حفاظت کرو۔ یہ ہے کہ اگر آپ سب کچھ پڑھیں، ہزاروں کتابیں، اس کے بعد دیکھیں یہ اور یہ اور یہ، تو آخر میں جا کے جو بچے گا خلاصہ وہ یہ ہوگا، دین کی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو، نسل کی حفاظت کرو۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ دین کی حفاظت کرو، اسی لیے شرک حرام ہے۔ جان کی حفاظت کرو، اسی لیے قتل و خودکشی حرام ہے۔ مال کی حفاظت کرو، اسی لیے چوری حرام ہے۔ عقل کی حفاظت کرو، اسی لیے شراب حرام ہے۔ نسل کی حفاظت کرو، اسی لیے زنا حرام ہے۔ یہ ہے پورا مذہب۔ اب اگر کوئی ان جرائم میں ملوث نہ ہو تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یا جو رسول کے بزرگوں کو کہا جاتا ہے کافر تھے کافر تھے، دیکھیے کہ ان برائیوں میں سے ان کے کردار میں کوئی برائی اگر نہیں پائی جاتی تو وہ مومن تھے اور ملت ابراہیم کے اوپر تھے۔ اب یہ کہ باقاعدہ شریعت جب حضور لے کے آئیں گے تبھی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا، اس کے پہلے کیسے آپ اس کی ڈیمانڈ کریں گے؟ اس کے پہلے آپ کیسے اس کی ڈیمانڈ کریں گے؟ اس کے پہلے کردار کی بنیاد پر طے ہوگا کہ مسلمان کون ہے، کافر کون۔ تو یہ ہاشم تھے۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے، تاریخ میں موڑ کہاں سے آتی ہے؟ اسی
زمانے میں ایک شخص امیہ بھی تھا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسی زمانے میں ایک شخص، جس زمانے میں ہاشم تھے مکے میں، اسی زمانے میں ایک شخص امیہ نامی بھی تھا، جو کردار میں، سیرت میں، صورت میں، مرتبے میں ہاشم کے جواب کا نہیں تھا، لیکن مالدار تھا. وہ بھی اس میں یہ تھی کہ اس کے پاس پیسہ تھا، تو وہ ہاشم سے کمپٹیشن کیا کرتا. ایک دفعہ مکے والوں نے 3 جج بلائے جو ان کے معاملات کا اکثر و بیشتر اس طرح فیصلہ ہوا کرتا تھا. انہوں نے 3 جج بلائے اور ان سے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے. تو 1 منٹ میں ججز نے یونانیمس فیصلہ کیا کہ ہاشم بہت افضل ہے. طے یہ ہوا تھا کہ جو ہار جائے گا وہ 100 اونٹ دے گا جیتنے والے کو اور 12 برس کے لیے مکے سے باہر چلا جائے گا، گلا وطن ہو جائے گا، اس کو بینش کر دیا جائے گا مکے. چنانچہ امیہ ہار گیا، دوسرے دن 100 اونٹ دے کے اس کو مکہ چھوڑنا پڑا. ہاشم کو جو 100 اونٹ ملے، ان 100 اونٹوں کو ہاشم نے پال نہیں لیا بلکہ اعلان کر دیا دعوت کا، اور روز 1 اونٹ کٹوا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اس طرح مزید 100 دن انہیں کھانا کھلا دیا. یہ ہاشم تھے رسول اللہ کے گریٹ گرینڈ فادر، جن کی وجہ سے یہ خاندان بنی ہاشم کہتا ہے. اور وہ امیہ تھا جو 100 اونٹ جرمانے میں دے کے ہاشم کو مکے سے 12 برس باہر رہا تھا. اس کی جو نسل چلی وہ بنی امیہ کہلائے. یہ تاریخ اسلام میں بڑی امپارٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے خالی، اس سے نتیجہ نکلے گا. ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب سردار ہوئے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شان میں، دبدبے میں، صورت میں، شکل میں، وجاہت میں اپنے باپ سے زیادہ تھے، اور باپ سے زیادہ شان شوکت ان کو حاصل ہوئی. انہوں نے ایک بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ یہ زمزم جو کنواں ہے جس کا پانی لاتے ہیں حاجی، یہ غائب ہو گیا تھا. اس کی ڈسکوری کی، اور کعبے کے تبرکات کی ڈسکوری. یہ رسول اللہ کے دادا تھے جناب عبد المطلب. ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام شیبہ تھا، شیبۃ الحمد، مگر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے. انہوں نے کعبے کے تبرکات کی ڈسکوری کی. دیکھیے میں نے یہ کہا کہ تاریخ کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیے تب سمجھ میں آئے گی کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا یا کیا ہوا یا ان کو اشارہ ہوا، انہوں نے اس جگہ کے اوپر کھودوانا شروع کیا جہاں زمزم کنواں تھا. لیکن تاریخ لکھتی کیا ہے، تاریخ توجہ کیجیے گا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے سامنے ایک جگہ کھدائی کرنا شروع کی تو کافر جمع ہو گئے. اگر ایک کام مسلمان کر رہا ہے اور مسلمانوں ہی کو اعتراض ہے اس کے اوپر، تو یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان جمع ہو گئے، یہ کہا جائے گا لوگ جمع ہو گئے. تاریخ لکھتی ہے جب عبد المطلب نے کھدائی شروع کی تو کافر جمع ہو گئے. پہلا تو یہ جملہ قابل غور ہے. اس کا مطلب عبد المطلب کو کافر نہیں تھے، جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو کافر جمع ہو گئے. اور کافروں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے، یہاں پر ہم گڑھا نہیں کھودنے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بتوں کے سامنے گڑھا نہیں کھودنے دیں گے، یہ ہمارے بتوں کی توہین ہے. اس کا مطلب کافر ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ بتوں کے سامنے گڑھا کھودا جانا بتوں کی توہین ہے. عبد المطلب ایسا کچھ نہیں سوچ رہے تھے. غور کیجیے، عبد المطلب ایسا کچھ نہیں سوچ رہے تھے. اب سنیے اس کے بعد کا جملہ. جب کافر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں گڑھا نہیں کھودنے دیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کی توہین ہے، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں اور خاندان والوں کو آواز دی کہ مسلح ہو کے آ جاؤ.
اپنے جسم کا ہتھیار لگا کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں تو گڑھا کھو دوں گا. اب جملہ سنیے گا، میں تو گڑھا کھو دوں گا اس لیے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ تو کافر ہیں اور بتوں والے بتوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں. اب یہ حکم کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، میں تو کھو دوں گا. اور ان کے بیٹے اور ان کے خاندان والے اسلحے لگا لگا کے جسم پر آ گئے کہ اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کا مقابلہ کیا جائے. جب وہ جسم کو اسلحے سچ کے آ گئے تو مخالفت کرنے والے تھوڑا پیچھے ہٹے اور کھدائی کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ کنویں کے آثار دکھائی دیے. پھر اس کو کھودا گیا، اس کے اندر سے مٹی نکالی گئی تو تبرکات کعبہ برآمد ہوئی جو بنو جرہم کی لڑائی کے وقت اس کے اندر ڈال کے اس کو بند کر دیا گیا تھا. اب یہ بھی سن لیجئے کہ تبرکات کعبہ کیا نکلے. کچھ تو زرہیں نکلی، کچھ چمکدار تلواریں نکلی، 2 سونے کے ہرن نکلے جو ایران کے بادشاہ ارشیر باباکان نے ایک نظر مانی تھی اور پوری ہوئی تھی تو اس نے کعبے پر چڑھائے تھے. اور حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ نکلے جو کعبے کی دیوار پر لگے ہوئے تھے. یہ دم نکلا اس میں سے، اور پانی نکلا، کنواں نکلا، وہ زمزم جو مکے والوں کو پانی کی پرابلم کو سالو کیا جس نے. اس واقعے سے عبد المطلب کا اثر بے انتہا بڑھ گیا قریش کے اندر. اس واقعے سے عبد المطلب کا اثر غیر معمولی طور پر قریش میں بڑھ گیا. اب یہ بھی سن لیجئے کہ جب سامان نکلا تو قریش پھر آئے، کہا عبد المطلب اس میں حصہ ہم کو بھی دو. تو عبد المطلب کہنے لگے دیکھو یہ سین جو ہے یہ تو کسی کے ہے نہیں، یہ تو کوئی قیمت بھی اس کی نہیں، یہ تو لٹکا تو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. کہا یہ دونوں سونے کے ہرن بھی کعبے کے ہیں، یہ چڑھاوا ہے، یہ لٹکا دو. اب ان کے لیے بھی سن لیجئے، یہ بھی تاریخ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں یہ ذہن میں رکھیے. ویسے عام چیز تو آپ روز ہی سنا کرتے ہیں، سمجھا. یہ 2 سونے کے ہرن رسول اللہ کے زمانے تک کعبے پر لگے ہوئے تھے. ایک ہرن ان میں کا ابو جہل اور ابو لہب نے چرا لیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے چرا کے ایک آدمی شراب لے کے آیا تھا بہت زیادہ کہیں سے تاجر، اس کو دے کے اس کے بندے کی شراب دے دی. تو بیچ کے شراب پی گئے. ایک لگا رہا، اس وقت تک لگا رہا جب تک حضور نے مکہ فتح کیا ہے. اس کو غور سے دنیا کا ایک پریکٹیکل فیکٹ ہے. جس وقت مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کے بت توڑے گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سونے کے ہرن کے لیے کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، یہ بت نہیں ہے. اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا، یہ بت نہیں ہے، یہ جیسے لگا ہے ویسے ہی لگا رہنے دو. چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ عہد یزید تک لگا تھا. سن 63 ہجری میں جب یزید کے لشکر نے کعبے پر حملہ کیا ہے اس وقت یزید کے لشکری اس کو چرا کے لے گئے ہیں، ورنہ اس کے پہلے تک یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں رہتا تھا سونے کا ہرن. اس واقعے سے ایک نتیجہ جو ہم نے نکالا وہ یہ ہے کہ مسلمان غریب تھے، ان کو پیسے کی ضرورت تھی. خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر سونے کا ہرن لگا ہوا تھا. صحابہ کرام نے حضور کو متوجہ بھی کیا، مگر آپ نے اس ہرن کو بکوا کے مسلمانوں کی غریبی دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. جو آج کچھ لوگ اصلاحی بن کے کہتے ہیں یہ چاندی کے اور سونے کے عالم ملت غریب ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا امام حسین کو چاندی سونے کی ضرورت ہے؟ یہ تو غریبوں کے کام آنا چاہیے. تو اس زمانے میں صدر اول میں حضور کے عہد میں جب مسلمان غریب تھے اور پریشان تھے، کعبے کے اوپر جو چڑھاوا چڑھا تھا اس چڑھاوے کو خرید کے رسول اللہ نے لے کے غریبی دور کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آج بھی آپ قوم کی غریبی علم تازیوں کو بیچ کے دور کرنے کی کوشش نہ کر سکتے.
یہ یہودی فکر جو ہے یہ اچھی نہیں. حضور نے کہا اس کو لگا رہے تو اس سے نہ بولو. اور وہ حرم لگا رہا حضور کے زمانے میں اور بعد تک لگا رہا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سن 63 ہجری تک تو خانہ کعبہ کی دیوار پر تھا. اور وہ زرہیں اور تلواریں جو نکلے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس میں 3 کا حصہ ہوتا ہے. میں نے ڈسکوری کی ایک حصہ میرا ہے, ایک حصہ اس کعبے کا ہوگا. تم بھی مطالبہ کر رہے ہو تو مال ہیں 2 زرہیں اور تلواریں اور دعویدار ہیں 3, تو میں پورا ڈالوں گا جس کے نام نکلے. چنانچہ تلواریں تو نکلی کعبے کے نام, زرہیں نکلی ابو طالب کے نام, قریش خالی رہ گئے, ان کو کچھ نہ ملا. پھر آپ نے ان زرہوں کو گلوا کے اور اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں اور دروازے کے اندر جو لوہے کا کام تھا وہ سب کرایا. یہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں رکھا ہوں, بلکہ اس کو بھی گلوا کے کچھ لوہے کی ضرورت تھی وہاں پر تو وہ کعبے میں استعمال کیا. بہرحال یہ عبد المطلب تھے. اس واقعے نے عبد المطلب کے دبدبے کو بہت بڑھا دیا. ادھر عبد المطلب کا مقابلہ کر رہا تھا امیہ کا بیٹا حرب, جو اپنے کردار کی پستی کی وجہ سے عرب میں نیک نام نہیں تھا بلکہ بدنام تھا. عبد المطلب بڑھاپے تک آتے آتے اور زیادہ مشہور ہو گئے اس وقت جب خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اور عبد المطلب نے, سب نے مکہ چھوڑ دیا مگر عبد المطلب نے مکہ نہیں چھوڑا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کو چھوڑ کے نہیں گئے یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونا تھا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مکے والے پورا شہر خالی ہو گیا تھا اور اپنے جو پیٹس تھے, پالو جانور تھے, وہ بھی لے کے چلے گئے. یعنی اگر کسی کے پاس طوطا پلا ہے تو وہ طوطے کا پنجرا بھی لے گیا تھا اپنے ساتھ, اور جا کے مکے کی پہاڑیوں میں لوگ چھپ رہے تھے. اور وہ رات جس کے سویرے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے والا تھا, اس رات صرف مکے کے اندر 2 آدمی تھے متنفس سانس لینے والے جو مکے شہر میں تھے. پوری سٹی میں 2 آدمی رہ گئے تھے, ایک ابو طالب عبد المطلب اور ایک ان کا جوان بیٹا ابو طالب. اور جب سویرا ہوا ہے اور ادھر سے ہاتھی چلے ہیں حملہ کرنے, تو آپ لوگ حج کر کے جو حضرات تشریف لائے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ مکہ آج بھی اونچی پہاڑیوں کے ویلی ہے, وہ نیچے خانہ کعبہ ہے. تو آج عمارتیں وغیرہ بنی ہیں, اس وقت عمارتیں وغیرہ نہیں تھی اس طرح. تو ہاتھی آنے لگے ادھر سے سامنے سے, تو صرف خانہ کعبہ کے سامنے 2 آدمی کھڑے تھے, جناب عبد المطلب اور ان کا نوجوان فرزند ابو طالب, اور پورا شہر خالی تھا. ہمیں اسی دن اندازہ ہو گیا کہ اس گھرانے میں میدان چھوڑنے کا چلان نہیں. اور ایک مرتبہ جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہاتھی دکھائی دیے تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو آسمان پر کچھ دکھائی دے رہا ہے. جیسے بوڑھا آدمی جوان آدمی سے کہے کہ دیکھو, آنکھیں تیز ہوتی ہیں نوجوان کی, کہا بیٹا دیکھو آسمان پر کچھ دکھائی دے رہا ہے. اور جناب ابو طالب نے آسمان پر دیکھا, کہا بابا ادھر سے ابر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور جیسے ہی بیٹے نے کہا کہ بابا ادھر سے ابر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ویسے عبد المطلب مسکرایا, کہا الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. یہ کافروں کی زبان ہے. الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی. اور یہ کہتے ہی کہتے وہ آور جو ہے اس نے ڈائیو لگائی, جھوکا نیچے, اور اب جو دیکھا تو وہ آور نہیں تھا, وہ پرندوں کا غول تھا جو ان کو برباد کرتا ہوا نکل گیا, جو قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے جس کا. اس واقعے نے عبد المطلب کی سرداری اور دبدبے میں اور اضافہ کر دیا. اس زمانے میں دوسرا شخص تھا امیہ کا بیٹا, ادھر کا حرب. عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوئے, ادھر حرب کی زندگی کے بھی زمانہ تمام ہوا. عبد المطلب کے وارث ابو طالب ہوئے اور حرب کا وارث ابو سفیان ہوا. یہ اسلام کی تاریخ ہے. جب تک آپ اس بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھیے گا آگے فیوچر کا معاملہ جو ہے وہ سمجھنا بہت مشکل ہوگا.
ہوگا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہوشیار ڈاکٹر پہلی ہسٹری پوچھتا ہے. بخار ہمیں آج آ رہا ہے، آپ سال بھر 10 برس پہلے کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن ان کا نہیں، یہ معاملہ اس سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے. تو اس طریقے سے پرانی ہسٹری اس لیے سمجھیے تاکہ بعد والا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے. کیا اور ہمارا ہم نے حرب کے بعد ادھر حرب کا وارث ابو سفیان ہوا، ادھر عبد المطلب کے وارث ان کے بیٹے ابو طالب ہوئے. ابو طالب اپنے باپ اور دادا کی طرح شان اور شوکت اور جاہ و جلال کے آدمی تھے. ابو سفیان اپنے باپ دادا کے کیریکٹر کا حامل تھا. تھوڑے دنوں اسی طرح کے اختلافات چلتے رہے جیسے پہلے چلا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے بنی ہاشم میں ایک کو رسول مبعوث کیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اب یہ ابو سفیان کو بہترین موقع مل گیا بنی ہاشم کو ستانے کا. اس نے بتوں کی عظمت کا حوالہ دے کے، خاندانی غلط رسم و رواج کا حوالہ دے کے، عرب کی نامناسب حرکتوں کا حوالہ دے کے ان تمام باتوں کی مخالفت شروع کی جو حضور سرور کائنات بنام اسلام دنیا کو سنا رہے تھے. اور اب وہ لڑائی کا کینوس جو ایک خاندان تک محدود تھا، ایک ٹرائبل جھگڑا جس کو کہہ لیجیے آپ، کیا کچھ اس طرح کا، وہ جھگڑا جو تھا اس کا کینوس بڑا ہو گیا اور اب وہ لڑائی اسلام و کفر کی لڑائی بن گئی. اور ہم نے اب حضور سرور کائنات لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ابو سفیان اعلی حبل کہہ رہا ہے. سرور کائنات راہ خدا میں انسان کو کس طرح رہنا چاہیے یہ بتا رہے ہیں، اور ابو سفیان جہالت کے رسم و رواج کی دہائی دے رہا ہے. عزیزان گرامی، اب وہ اختلاف جو خاندانی اختلاف تھا، وہ اختلاف جو قبائلی اختلاف کہہ سکتے ہیں آپ، وہ اختلاف اب بڑھ کے مذہبی اختلاف کی شکل اختیار کرے. اور اب اسلام کی طرف سے رسول کے خاندان والے جناب ابو طالب سپورٹ کر رہے ہیں حضور کو، جناب حمزہ سپورٹ کر رہے ہیں حضور کو، رسول کے خاندان والے سپورٹ کر رہے ہیں، بنی ہاشم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بنی امیہ ابو سفیان کو سپورٹ کر رہے ہیں مخالفت اسلام میں. ایک شخص ضرور بنی ہاشم کا بھی بنی امیہ کے ساتھ تھا، اور وہ کیوں تھا یہ مسئلہ بھی تاریخ سے پوچھئے تو معلوم آ جائے. ہمارے ممبر کا ایک اصول یہ ہے کہ ممبر کے اوپر ایک مخصوص قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے، اور کوئی واقعہ یا کوئی لفظ چاہے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، تہذیب کے معیار سے اگر ذرا سا بھی گرا ہوتا ہے تو ممبر پر یہ ہمارے ممبر کا اسٹینڈرڈ ہے. اس سے بحث نہیں کہ وہ لفظ صحیح ہے، صحیح بولا جاتا ہو، روزمرہ کی زندگی میں بولا جاتا ہو، لیکن اگر وہ معیاری لفظ نہیں ہے، اسٹینڈرڈ کا لفظ نہیں ہے، تو وہ لفظ ممبر کے اوپر نہیں استعمال. اب ابو سفیان یہ رسول اللہ اب بنی ہاشم کا ایک آدمی کیوں شامل تھا، خالی یہ سن لیجیے اور آج کی مجلس تمام ہو جائے، پھر یہ بیان کا سلسلہ کل آگے بڑھ گئے. تمہید آج سنانا ضروری تھی تھوڑی سی، تاکہ کل کے بیان کے لیے اور اس کے بعد کے بیانات کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بن جائے. لیکن آج صرف اتنا عرض کر دوں کہ اردو میں ہماری عجیب و غریب زبان ہے، چھوٹی زبان ہے مگر بڑے مزے کی زبان ہے. اس میں ایک مثل ہے جس کا ایک ٹکڑا میں عرض کر سکتا ہوں، دوسرا ٹکڑا نہیں عرض کر سکتا، لیکن وہ ممبر کے اسٹینڈرڈ کا ہے. ایک ٹکڑا ہے وہ سنا دوں. اردو میں ایک مثل ہے، آپ جتوں کو یاد ہوگی وہی اس کو انجوائے کریں گے، نہیں یاد ہوگی تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. اردو میں ایک مثل ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ساری خدائی ایک طرف. تو معاملہ ابو لہب کا یہی تھا کہ ابو لہب دشمن رسول کیوں ہو گیا. کچھ تو اس کی ذاتی برائیاں بھی ہوں گی، لیکن اصلیت یہ ہے کہ ابو سفیان کی سگی بہن ام جمیل بیاہی تھی اس کو، اور یہ بالکل اس کی دعوے داری میں تھا. لہذا دشمنی رسالت کے پیچھے
بہت کچھ ام جمیل کا بھی ہاتھ ہے، جس نے ابو سفیان کی بہن تھی تو دشمنی رسالت جہیز میں لے کے آئی تھی۔ یہ ہوا، اور عزیزان گرامی مخالفت شروع ہو گئی۔ ایک طرف ابو طالب تھے جو اسلام کے لیے سینہ سپر تھے، ایک طرف حمزہ تھے جو اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، ایک طرف علی تھے جو زحمتیں اور پریشانیاں اور دشواریاں اٹھا رہے تھے، جعفر تھے جو جان کی بازی لگائے تھے۔ یہ سب لوگ تھے اسلام کی طرف، اور ادھر کفار تھے۔ آگے کیا ہوا یہ تو میں کل پڑھوں گا، لیکن آج صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام کی تاریخ کے اوپر اگلے 100 سال تک بنی امیہ چھائے رہے۔ یہ بہت غور سے سنیے گا میرے جملے، اسلام کی تاریخ کے اوپر آنے والے 100 سال تک بنی امیہ چھائے رہے۔ تو چونکہ آنے والے 100 سال تک بنی امیہ چھائے رہے، لہذا یہ کیسے ممکن تھا کہ تاریخ، تفسیر، حدیث، بیان جو کچھ ہو وہ بنی امیہ کے اثر سے الگ ہو جائے۔ لہذا ہمیں ہر چیز کو اس بنیاد کے اوپر پرکھنا ہے کہ کہیں اس کے اندر بنی امیہ نے زہر تو نہیں ملا دیا، کہیں اس کے اندر بنی امیہ نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی ہے۔ اور عزیزان گرامی اسلام کی آگے کی تاریخ میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ بنی امیہ جن کی پوری زندگی مخالفت اسلام میں گزری، کیا وجہ ہے کہ انہی کا ایک فرد برسر اقتدار ہو کے تخت پر پہنچ گیا، اور بنی ہاشم جنہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی، انہی کا ایک فرد جو ہے اس کو شہادت کے درجے تک پہنچایا جا رہا ہے جنگل میں۔ اسلام کی تاریخ بہت سمجھنے کی تاریخ ہے، یہ بڑی پیچیدہ تاریخ ہے، یہ سرسری طور سے پڑھ لینے کی تاریخ نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی انالیسس کرنے اور بہت زیادہ اسٹڈی کی ضرورت ہے، جبھی آپ سچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ذرا سے میں آدمی ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے آج اس پہلی مجلس میں اسلام کے پہلے کی ہسٹری تھوڑی سنا دی تاکہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ ہمیں اسلام کی تاریخ پر جو اعتبار نہیں رہا، جو اعتماد نہیں رہا، وہ کیوں نہیں رہا اس کی وجہ سن لیجیے۔ چلتے چلتے بس ایک مثال سنیے اور چند منٹ مذاہب پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں۔ آج شب شہادت ہے، اس لیے مذاہب کو خاص طور سے پڑھنا ہے مجھے، مگر 2 منٹ کے اندر ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے کہ اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ منظر دیکھا رسول اللہ کے 50 برس کے اندر کہ لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا اور حسین کو چھوڑ دیا۔ یزید کون تھا اور حسین کون تھے؟ حسین محمد کے نواسے اور علی کے بیٹے تھے اور فاطمہ کے لال تھے، اور یزید ابو سفیان کا پوتا اور ہندا کا جگر کا ٹکڑا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے، کلمہ توحید پڑھنے والوں نے، حاجیوں نے، حافظوں نے، راویوں نے، محدثوں نے یزید کا ساتھ دیا اور حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ تو میں چھوٹی سی مثال دے دوں اور بات تمام ہو جائے۔ آج کی مجلس کی زندگی رہی تو کل تفصیل سے عرض کروں گا، آج تو تمہید کی مجلس تھی کہ میرے پاس ایک اتنا بڑا ڈائمنڈ ہے جس کی دنیا میں کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکا ہے۔ اینٹیکس کے سارے ماہر اور سارے دنیا بھر کے بڑے بڑے جویلرز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس لیے کہ اس کے آگے تو کوہ نور کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے لیے تو برٹش کی رائل فیملی کے سارے ڈائمنڈ مل جائیں تو اس ایک کا جواب نہیں ہے، اور یہ تو ایسا ہے ایسا ہے، ہم بتا ہی نہیں سکتے کیا قیمت ہے۔ اور ایک دن میں یہ کہانی لے کے آؤں کہ وہ ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، کوئی کتنا بڑا پتھر لایا تھا ڈائمنڈ کے برابر کا، اس نے کہا اس کو رکھ لو ڈائمنڈ دے دو، تو میں نے پتھر رکھ کے ڈائمنڈ دے دیا۔ تو عزیزان گرامی 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دولت کی کثرت سے؟ کہ اللہ اکبر اتنی بڑی دولت کا مالک ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا، دماغی توازن بگڑ گیا، اس لیے میں نے، اگر سچ مچ ایسا ہوا ہے تو یقین مانیے پاگل ہو گیا وہ آدمی جو بدل دے، کہ پاگل ہو جانے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور اگر واقعا یہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس ڈائمنڈ میں میرے بھائی کا بھی حصہ تھا، اور میں تنہا وہ ڈائمنڈ ہضم کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو حصہ نہیں دینا چاہتا، لہذا میں نے ناٹک کیا ہے کہ پاگل بن گیا ہوں، اور کہا ہے وہ ایک آدمی لے گیا مجھ سے ڈائمنڈ اور پتھر دے گیا،
تاکہ اب مجھ سے مطالبہ نہ ہو اس ڈائمنڈ کا. دو باتوں میں سے ایک بات ہے, اگر سچ مچ ایسا ہوا ہے تو میں پاگل ہوں, اور اگر میں نے کوئی پلان بنایا ہے تو میں چور ہوں. کیا غور کیجئے گا آپ اس بات کو, توجہ سنیے گا. یا میں پاگل ہوں اگر سچ مچ میں نے دے دیا وہ ڈائمنڈ کسی کو, اور اگر سچ مچ نہیں دیا ہے, کوئی پلاننگ اور اسکیم ہے, تو میں چور ہوں, اپنے بھائی کا حق مارنا چاہتا ہوں. ہر حالت میں میں ناقابل اعتبار ہو گیا. اگر پاگل ہوں جب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اگر چور ہوں جب بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ امت جو حسین کے بدلے یزید کو لے لے, یا پاگل ہے یا چور ہے. دیکھیے غور کیجیے گا, وہ امت جو حسین سے یزید کو بدل لے, یا پاگل ہے یا چور ہے. اگر پاگل ہے جب بھی ہم اس پر اعتبار نہ کریں گے, اگر چور ہے جب بھی ہم اس پر اعتبار نہ بھیجتے ہیں. محمد جانے گرامی, کربلا میں کیا ہوا, محمد کا گھرانہ کس طریقے سے تاراج کیا گیا, اور پھر عصر عاشور تک جو کچھ ہوا وہ امت کے ظلم پر دلیل ہے, اور عصر عاشور کے بعد جو ہوا وہ اس امت کی بے غیرتی پر دلیل ہے. شہادت حسین تک ظلم کی داستان ہے, اور سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھیننا, خیموں میں آگ لگانا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنانا, بیمار کو ہتھکڑی بیڑی پہنانا, یہ اس امت کی بے غیرتی کی دلیل. جب کربلا کی لڑائی ختم ہو چکی تھی تو اتنے بڑے لشکر میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ اب ان عورتوں اور بچوں سے ہمارا کیا جھگڑا ہے. زیادہ خیمے کے چاروں طرف فوج لگا دو, پہرا لگا دو, حاکم سے لکھ کے پوچھیں گے کیا کریں ان کے لیے, کیا ہے حسین کے واسطے. لیکن ہم لاکھوں درود اور ہزاروں سلام اس پر جو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک. عزیزان گرامی, آج چوتھے امام کی شب شہادت ہے. آج اس بیکس کی شب شہادت ہے جو اپنے باپ کو 40 سال جب کھانا سامنے آیا, جب روئے واللہ قتل ابی جائے, خدا کی قسم میرا بابا بھوکا دبا کر دیا. جب پانی سامنے آیا, جب روئے واللہ قتل ابی افشار, خدا کی قسم میرا بابا پیاسا دبا کر دیا. عزیزان گرامی, آج امام چہارم کی شب شہادت. محرم کے مہینے میں ہمارے گھر میں سفید اور بھی ابھی 72 کا ماتم تمام نہ ہوا تھا کہ اس 11واں سالار اہل حرم کا ماتم بھی شروع ہو گیا جو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے کربلا سے کوفے گیا. لوگواران حسین, ماتمداران سید الشہداء, آج کی رات عجیب و غریب غم کی رات ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی, ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا میرے سواری کے ناقے کا خیال رکھنا. دیکھیے, یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور درختوں کے ساتھ ہمدردی, یہ دنیا نے آج سیکھا ہے. آل محمد بہت زمانے پہلے یہ بتا چکے ہیں. وصیتیں جانوروں کے لیے مولا علی نے وصیت کی بتوں کے واسطے, امام زین العابدین نے اپنی سواری کے ناقے کے لیے. اور سنیں کہ آپ کیا فرمایا امام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے اس کے اوپر 25 حج کیے ہیں مگر کبھی اس کو تازیانہ نہیں لگایا. میں کہوں گا کیوں میرے چوتھے امام, کبھی سواری کے ناقے کو تازیانہ نہیں لگایا. ہائے کیا گزری ہوگی جب کچھ پر تازیانے پڑھ رہے ہو گے. حکم اللہ, آوازیں بلند ہیں آپ کی. بس میں بھی چند منٹ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا اس کثرت سے سجدے فرماتے تھے کہ مقامات سجدہ پر اکٹھے پڑ جاتے تھے تو اس کے بعد اس سے جدا کیے جاتے تھے. تو میں محفوظ کرتا گیا, جب حضرت کو دفن کیا تو ان حصوں کو بھی میت کے ساتھ دفن کر دیا. اللہ اللہ, میت کے ساتھ کوئی حصے میں دفن کیے جائیں. مولا کیا دل میں خیال آیا ہوگا جب اپنے بابا کی میت دفن کی تو کیا اس سارے اطلس کو بھی دفن کیا جو نئے نئے طویل پتا.
عزیزوں آج مدینے میں سوگواری ہے، آج مدینے میں ماتم ہے، آج وہ 40 برس کا رونے والا آج حسین کی سفیدہ سے وابستہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آئے میرا بابا 40 سال حسین پر روتے رہے، 40 سال گریہ و ماتم فرماتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب چوتھے امام کی میت اٹھی ہے تو عجیب و غریب کیفیت تھی، باوجود اس کے کہ دنیا مخالف تھی، مگر اس کے بعد بھی یہ اثر تھا کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا باقی نہ تھا جہاں سے لوگ نکل کے میت میں نہ آ گئے ہو۔ ارے یہ اس بیکس کی میت جا رہی ہے جو 12 محرم کو اپنے باپ کا لاجا دفن کرنے آیا۔ عزیزوں ابھی آپ چوتھے امام پر روئیں گے، مگر میرا امام کہے گا کہ میری میت توڑ گئی، اگر رونا ہے تو میرے اس بابا پر رو جس کا لاجا 3 دن میں غور و کفن پڑا رہا، سیدہ جنت سے آ کے نوحہ کرتی رہی ہے۔ میت بقی